بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی اور ہمیں ایک بار پھر موقع ملا کہ ہم اپنے محبوب لیڈر اور قائد اور اس یونیورسٹی کے فاؤنڈر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کے 69 یوم ولادت کے موقع پر اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کر سکیں اور اپنی محبت کا اظہار کر سکیں۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ طلباء اور طالبات، جب بھی ہم زندگی میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہم اس فیلڈ کے کسی سب سے بڑے نام کو بطور رول ماڈل اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص سائنٹسٹ ہے تو وہ ایک اچھا سائنسدان بننے کے لیے اس سے پہلے جو تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں لکھے گئے بڑے نام ہیں ان کو غور سے دیکھے گا اور ان میں سے کسی ایسے شخص کو اور اس کے نام کا انتخاب کرے گا کہ جو اس کی فیلڈ سے متعلق ہے اور اس کی بایوگرافی اور اس کی لائف سٹوری کو پڑھ کر وہ اپنی زندگی کو اس کے نقش قدم پر استوار کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اللہ پاک اسے بھی کامیابی دے دے۔ اسی طرح کوئی بڑا تاجر یا بزنس مین ہے، وہ تاریخ کے بڑے کاروباری ملٹی نیشنلز کے اونرز، مالکان، فاؤنڈرز، ایسے بڑے لوگ جنہوں نے بڑے کام کیے ہیں اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز پیدا کی ہیں دنیا میں، ان کا حوالہ دے گا، ان کو پڑھے گا اور پھر کن چیزوں کو انہوں نے اپنی زندگی کا شعار بنا کر ترقی کی ہے ان پر غور کر کے اپنی زندگی کا سفر بھی جاری رکھے گا۔ کوئی بڑا صحافی ہو، کوئی بڑا میڈیا پرسن ہو، کوئی بڑا سیاستدان ہو، کوئی بڑا رائٹر ہو، کسی بھی شعبے میں ہمیشہ رول ماڈلز کو اپنے سامنے رکھا جاتا ہے، ان کا انسان اپنی زندگی میں انتخاب کرتا ہے اور اس کو لے کر چلتا ہے۔ یہی علوم اسلامیہ اور دین کی اگر فیلڈ سے وابستہ یا تعلق رکھنے والے علماء ہیں یا طلباء ہیں، وہ بھی پھر تاریخ کے اوراق میں جھانکتے ہیں اور جو بڑے نام کچھ نظر آتے ہیں ان کا بغور جائزہ لیتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کا شاندار انداز میں انتخاب کر کے ان کو اپنے لیے رول ماڈل چن لیتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کو اس پر استوار کرتے ہیں۔ یہ اصول ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور یہی طریقہ کار ہمیشہ رہا ہے۔ ہر نئے آنے والے نے کسی ایک کو جو اس سے پہلے کام کر چکا ہے اس کے لیے رول ماڈل چنا ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جو اللہ رب العزت نے خود انسانیت کو سکھایا اور عطا فرمایا کہ جب اللہ پاک قرآن مجید کی پہلی سورت فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی یہ طریقہ اللہ پاک خود عطا فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو کہ میں تمہیں ان لوگوں کا راستہ عطا کروں کہ جن لوگوں پر اس نے انعام کیا ہے، یعنی انہیں کامیاب کیا ہے جس بھی شعبے میں وہ گئے ہیں، انہیں کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازا ہے، تو مجھ سے دعا میں ان کا راستہ مانگا کرو۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک رول ماڈل اپنے لیے قائم کرنے، رول ماڈل رکھنے، رول ماڈل چننے کا ہی درس عطا فرما رہا ہے انسان کو۔ جب انسان کسی رول ماڈل کا انتخاب کرتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیا خوبصورت انگریڈینٹس ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر زندگی میں اس نے وہ مقام حاصل کیا ہے کہ آج جس مقام پر وہ فائز ہے۔ ہمارے لیے یہ نہایت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کے لیے رول ماڈل یا کسی کامیاب شخصیت کو تلاش کرنے کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا۔ اللہ پاک نے ہمیں ایسی ہی ایک عظیم شخصیت کے ادارے سے وابستہ کر دیا ہے، ایسی ہی ایک عظیم شخصیت کا طالب علم بنایا ہے، ایسی ہی ایک عظیم شخصیت کا ورکر اور کارکن بنایا ہے،
اس کے ساتھ منسلک کیا ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے کسی ایک شعبے میں نہیں درجنوں یا اس سے زائد بآسانی کہا جا سکتا ہے شعبہ جات کے اندر ایک نمایاں مقام عطا فرما کر لاکھوں لوگوں کے لیے رول ماڈل قائم فرمایا. ان کا نام شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہے جو ہمارے فاؤنڈر لیڈر ہیں. ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو جس شعبے پہ نگاہ ڈالیں وہیں پر وہ کامیاب نظر آتے ہیں. اگر ان کو بطور رائٹر کوئی رائٹر دیکھنا چاہے تو وہ 600 کتابوں کے مصنف ہو کر اور دنیا میں ان کتابوں کی آگے ہزارہا سائٹیشنز موجود ہیں تو وہ کسی بھی رائٹر اور مصنف کے لیے ایک نہایت ہی عظیم رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں. بطور مقرر ان کو دیکھیں تو اللہ پاک نے جو ان کو خطابت کا ملکہ عطا فرمایا ہے, جو کمیونیکیشن سکل عطا فرمائی ہے, جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کسی کے ذہن و دل میں اس طرح سرایت کر دیتے ہیں کہ جس طرح اس کو اس طرح بات سمجھ آ جاتی ہے کہ جیسے وہ پہلے سے جانتا تھا, اس کو سیٹسفیکشن نصیب ہوتی ہے, کلیئرٹی آف تھاٹ اینڈ سیٹسفیکشن ایٹ ہارٹ نصیب ہوتی ہے. تو یہ ملکہ اللہ پاک نے خطابت میں دیا ہے. تو کسی کو کوئی عظیم الشان مقرر بننا ہے تو اللہ پاک نے وہ عظیم رول ماڈل بھی ان کی ذات کے اندر رکھا ہے. پھر ایک کسی آرگنائزیشن کو ایڈمنسٹریٹیولی رن کرنا, کسی آرگنائزیشن کو تخلیق کرنا, اس کو چلانا, اس کو بین الاقوامی سطح پر لے جانا, بذات خود یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. اور اگر شیخ الاسلام کی زندگی میں دیکھیں کہ جس طرح انہوں نے منہاج القرآن انٹرنیشنل کی آج سے کم و بیش 40 سال پہلے بنیاد رکھی اور اس کو آج اس مقام پر پوری دنیا میں لے گئے ہیں جہاں پر آرگنائزیشنز 100 سال بعد یا اس سے زائد عرصے کے بعد بھی کبھی پہنچ پاتی ہیں اور کبھی نہیں پہنچ پاتی. یعنی آرگنائزیشن نہ صرف اس کا پھر وجود 100 ممالک تک پہنچا دیا ہو, پھر یہ نہ صرف کیا ہو بلکہ منہاج یونیورسٹی لاہور ہو, MES منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت چلنے والے سینکڑوں ادارہ جات ہوں, ویلفیئر کے پروجیکٹس ہوں اور بے شمار خدمت خلق کے ادارے جو ایک 40 سال کے مختصر آرگنائزیشنل دور کے اندر پوری دنیا میں قائم کر دیے ہوں. تو آرگنائزیشنل تاریخ کی بھی ایک یہ ایسی مثال ہے کہ کوئی اگر شیخ الاسلام کو اس میں اپنا رول ماڈل مقرر کر کے آرگنائزیشنز کی بنیادیں رکھنا چاہے تو بآسانی رکھ سکتا ہے. تو کوئی بڑا آرگنائزر, کوئی بڑا فاؤنڈر, کوئی بڑا لیڈر, کوئی آرگنائزیشن کا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ اپنے آپ کو آرگنائزیشنل صلاحیتوں کے حوالے سے کوئی رول ماڈل دیکھنا چاہے تو شیخ الاسلام کو دیکھ سکتا ہے. پھر نہ صرف یہ لوگوں کی اصلاح احوال ہو, لوگوں کی اخلاقی روحانی تربیت ہو, لوگوں کے احوال کی درستگی ہو, لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دوبارہ سے رجوع کرنے کی دعوت دینا ہو, لوگوں کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا ہو, لوگوں کے اندر مخلوق خدا کی محبت پیدا کرنا ہو, ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہو. یہ خصوصیات بھی اگر کوئی چاہے کہ ہمیں کسی رول ماڈل کو دیکھیں کہ اگر کوئی اس طرح کا کام عوام الناس میں انجام دینا چاہتا ہے تو پرانے ادوار کی بڑی بڑی بزرگان دین اور شخصیات کے تذکرے تو سنتے پڑھتے ہیں. کسی کو اپنے دور میں آج زندہ بطور رول ماڈل دیکھنا چاہیں تو وہ بھی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صورت میں وہ رول ماڈل بڑی آسانی سے دیکھ سکتا ہے. کوئی علم دین کی خدمت کرنا چاہتا ہو, اسکالرلی ورکس کرنا چاہتا ہو, علم حدیث کی خدمت کرنا چاہتا ہو, قرآن مجید کا درس دینا چاہتا ہو, اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنا چاہتا ہو, تو اس کام کے لیے بھی اتنا نمایاں رول ماڈل شاید ہی کسی نے ایک قریب زمانے کے اندر دیکھا ہو جو اللہ پاک نے شیخ الاسلام کی صورت میں بنا دیا ہے. کسی بڑے ایجوکیشنسٹ کو دیکھنا ہو کہ جس نے نہ صرف خود ایز این اکیڈیمک, ایز این انٹلیکچوئل, ایز اے پروفیسر اپنا ایک شاندار اور سنہرا اکیڈیمک کیریئر گزارا ہو. ہمارے ہاں تو اگر کوئی بڑا پروفیسر ہو تو انتظامی حوالے سے کمزور ہوتا ہے, کوئی انتظامی حوالے سے مضبوط ہو تو وہ اکیڈیمکلی سٹرونگ نہیں ہوتا. تو کوئی چاہے کہ کسی بڑے ایجوکیشنسٹ کو دیکھیں کہ جو اپنی ذات میں بھی ایک اعلیٰ انداز اور معیار کا انٹلیکچوئل بھی ہو اور خود ایسا ایجوکیشنسٹ ہو کہ قوم کو سینکڑوں کامیاب ادارہ جات دے چکا ہو,
تو اس کام کے لیے بھی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شخصیت میں ایک عظیم رول ماڈل نظر آتا ہے. کوئی سیاستدان چاہے، کوئی پولیٹیشین چاہے، کوئی ملک و قوم کے اندر انصاف کی جنگ لڑنا والا چاہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی شعور کی بیداری کی راہ پر لوگوں میں انصاف کی فراہمی کی آواز بلند کرنے کے نام سر، مظلوموں کے لیے کھڑے ہونے کے لیے، لوگوں کی داد رسی کرنے کے لیے، لوگوں کا مددگار بننے کے لیے میں کوئی ایک انقلابی رہنما کی صورت میں کوئی رول ماڈل تلاش کروں، تو وہ بھی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی شکل میں خوبصورت اور عظیم الشان رول ماڈل نظر آتا ہے کہ انہوں نے جس انداز میں اس ملک پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی جس طرح نظریہ سازی کی ہے، جس طرح ان کی شعور کی بیداری کی ہے، ان کے اندر غیرت پیدا کی ہے، ان کو غیور بنایا ہے، باعزت قوم بنایا ہے اور پاکستان سے محبت کرنے والا بنایا ہے، اس سے بہتر بھی کوئی رول ماڈل ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. یہ میں نے چند مثالیں عرض کر دیں. کوئی چاہے کہ میں پیس کا کام کرتا ہوں، انٹرفیتھ ہارمنی کا کام کرتا ہوں، انٹر ریلیجس ڈائیلاگ کا کام کرنا چاہتا ہوں، بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس دور میں کوئی زندہ رول ماڈل نظر آئے تو وہ بھی شیخ الاسلام کی صورت میں اتنا شاندار رول ماڈل دیکھ سکتا ہے، ایسا رول ماڈل کہ پورے پاکستان کی مائنورٹیز اور نان مسلم کمیونٹیز یک زبان ہو کر کہیں کہ ہاں اہلیان اسلام میں سے کسی ایک ذات جس سے ہمیں پیار ہے وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہیں. تو یہ میں نے چند مثالیں گنی ہیں اور یہ ایک طویل فہرست ہے. میں کبھی غور کروں، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے فاؤنڈر لیڈر ہیں، اس لیے نہیں کہ ہمارا ان سے تعلق ہے، اس لیے بھی نہیں کہ ہمارا ان سے پیار ہے. جینوئنلی اگر ہم اس کا اندازہ لگائیں تو اتنی ہمہ جہت شخصیت، کئی پہلوؤں میں لوگ تھوڑا یا زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن ایسی ہمہ جہتی کہ جس پہلو کی طرف نگاہ ڈالی جائے وہیں پر لوگوں کے لیے رول ماڈل بننے کی حیثیت رکھتے ہوں اور صلاحیت رکھتے ہوں، ایسی مثال بہت کم ملتی ہے. اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان کے ادارے سے وابستہ کیا ہے، ایسی شخصیت کے ساتھ جوڑا ہے، ان کا ہمیں ایسوسیٹ کیا ہے، ان کا ہمیں اسٹوڈنٹ بنایا ہے، ان کے ساتھ وابستہ کیا ہے کہ جن کی ذات میں اتنے رول ماڈلز موجود ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی کے لیے رول ماڈل کے انتخاب کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، رول ماڈل کے انتخاب کے لیے کہیں باہر جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہمارے اپنے اندر اللہ پاک نے جو اتنا خوبصورت اور حسین رول ماڈل شیخ الاسلام کی صورت میں پیدا کیا ہے، ان کی زندگی سے صحیح معنوں میں اخلاص نیت اور محنت کے ساتھ استفادہ کرنے کی اہلیت پیدا ہو جائے. تو اللہ پاک ہمیں بھی اسی عظیم راہ پر گامزن کر کے ان بڑے لوگوں کا خوشاچین بنا دے گا. اس حوالے سے میں 2-4 گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ طلبہ اور طالبات بیٹھے ہیں. یقیناً اس کا آپ کی زندگیوں میں اور ہم سب کی زندگیوں میں فائدہ ہوگا کہ جب بھی کسی رول ماڈل کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیشہ کچھ اہم لیسنز ہیں جن پر نگاہ ڈالنی چاہیے اور وہ ضروری لیسنز ہمیں بینیفٹ دے سکتے ہیں. اس رول ماڈل کا لباس نہیں ہوتا کہ وہ لباس کیسا پہنتا ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے آپ میں نفاست پیدا کرنے کا، اور کئی اور چیزیں اللہ پاک نے اس کو سٹیٹس کیا دے رکھا ہے، اس کے ساتھ لوگ کتنے ہیں، یہ بالکل فروعی چیزیں ہیں. جن چیزوں کو دیکھنا ہے ان میں سے چند کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن سے آپ دیکھیں، ہمیشہ اپنے رول ماڈل میں ان چیزوں کو تلاش کریں، جب وہ مل جائیں ان کو اپنی زندگی کا شعار اور حصہ بنا لیں. ان میں سے پہلی چیز جو ہمیں شیخ الاسلام کی ذات میں نظر آتی ہے اہم، اور جسے ہمیں ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ان کا یقین ہے. میرے ساتھ ریپیٹ کریں، وہ کیا ہے؟ وہ ان کا یقین ہے. یقین کس بات پر؟ یقین اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ انسان خود ہے. انسان اپنا مستقبل اچھا بھی کر سکتا ہے اور انسان اپنا مستقبل خود تاریک بھی کر سکتا ہے. یعنی وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. جو شے وہ آگے بھیجتا ہے وہی شے لوٹ کر اس کو ملتی ہے.
جس شے کے لیے محنت کرتا ہے وہی کامیابی ملتی ہے. کسی کی محنت کا حصہ لانگ لاسٹنگ اس کو کبھی میسر نہیں آتا. ممکن ہے کوئی اس سے تھوڑا وقت کے لیے فائدہ اٹھا لے، لیکن صحیح معنوں میں جس شے کے لیے اس نے محنت کی ہے اس کے حصے میں وہی آئے گا. تو یعنی دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس کے ہاتھ سے بویا ہوا ہے. محنت کرے گا تو حاصل کر لے گا، اگر سستی اور کاہلی اپنائے گا تو بیکار رہے گا. اس بات پر یقین ہمیں شیخ الاسلام کی زندگی میں نظر آتا ہے، جسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا سفر جب جنگ کے ایک چھوٹے شہر سے فرمایا ہے، نہ اس وقت ریسورسز اویلیبل ہیں، نہ کوئی بڑے فائنینشیل سپورٹرز ساتھ کھڑے ہیں، نہ کوئی بڑے معروف قابل لوگ ساتھ ہیں. وہ ایک سادہ پسماندہ علاقے کے جذباتی نوجوانوں کے ایک سرکل میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، مگر اس وقت وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے لیے، اور اس خواب کو وہ پانے کا یقین رکھتے ہیں. اور صرف یقین نہیں رکھتے، اس کے لیے پھر ساری زندگی اتنی محنت کی ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو پہلی شے جو ہمیں اپنے رول ماڈل میں اور شیخ الاسلام میں دیکھنی ہے وہ یقین ہے، اور یقین کے ساتھ پھر محنت یہ کہ جو چاہتے ہیں اس کے لیے محنت کریں، اور یقین اس بات پہ رکھیں کہ جس شے کے لیے محنت نہیں کی وہ ملے گی نہیں. دوسری اہم بات جو ہمیں شیخ الاسلام کی زندگی سے سمجھ آتی ہے، ان کے مطابق سکسیس اور فیلئر کچھ نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے اندر مایوسی پیدا کرتی ہیں اور کبھی کبھار اس کو خوش فہمی میں مبتلا کرتی. تو سکسیس اور فیلئر کچھ نہیں ہے، جو حقیقی شے ہے اس کا نام سٹرگل ہے. یہ ہمیں شیخ الاسلام کی زندگی سے سبق ملتا ہے. کامیاب آدمی وہ ہے جو آخری لمحے تک اپنے پرنسپلز پر کھڑا رہے، وہ کچھ پانے کے لیے کمپرومائزز نہ کرتا پھرے. جو مرد و عورت اپنے پرنسپلز کے ساتھ کھڑا رہے، جس شے کو صحیح سمجھائے، آخری لمحے تک اس پر ڈٹا رہے، چاہے اس کو اس کی دل چاہا نتیجہ ملے یا نہ ملے. شیخ الاسلام کے نزدیک سٹرگل کامیابی ہے، اس کے علاوہ کامیابی اور فیلئر کا کوئی شمار نہیں ہے. فیلئر وہ ہے اگر محنت نہ کی جائے، سستی برتی جائے، کاہلی برتی جائے، یہ فیلئر ہے. اور اگر آخری لمحے تک چاہے زندگی میں اسے کچھ نہ ملے، لیکن اسے پتا ہو کہ میں نے جن پرنسپلز اور آئیڈیاز کا انتخاب کیا تھا میں مرتے دم تک انہی پر ڈٹ کے کھڑا رہا ہوں، میں نے اپنا سر کسی کے آگے جھکنے نہیں دیا، میں نے کبھی اپنے افکار کو بکنے نہیں دیا. یہ سوچ اور اس کے ساتھ انسان ڈٹ کے آخری لمحے تک کھڑا رہے اور اپنی سٹرگل کو جاری رکھے، مایوسی کبھی قریب نہ آنے دے. ان کے نزدیک یہی فتح اور کامرانی ہے. تو ہمیں اگر شیخ الاسلام کی زندگی میں کسی آئیڈیل کو ڈھونڈنا ہے تو اسے تلاش کریں. یہ ہمارے آئیڈیل کے آئیڈیلز ہیں. اسی طرح تیسرا اہم نقطہ کہ انسان کبھی بلیم گیمز میں نہ پڑے. یہ ہمارے ہاں سب سے معروف اور پسندیدہ شغل ہے. میں بلکہ پچھلے دنوں بات کر رہا تھا، میں کہتا ہوں کہ ہر شے ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سیکھتے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کی ذات میں سب سے بڑا رول ماڈل ہے ہر کسی کے لیے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی احادیث مبارکہ آپ نے پڑھی ہوں، سنی ہوں، کبھی آپ نے حضور کی ذات میں دیکھا ہے کہ حضور یہ بلیم فرماتے ہوں کسی شے کے لیے کسی کو، یا کیا ہو کہ یہ شے اس لیے نہیں ہوئی کہ فلاں نے یہ کر دیا یا فلاں کی وجہ سے یہ نہیں ہوا؟ نہیں، آپ نے ہمیشہ پازیٹیو بات ارشاد فرمائی. چاہے آپ صلح حدیبیہ سے واپس ہی لوٹ کر آ رہے ہوں، آپ نے ان ارشادات میں بھی کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کفار مکہ کیا کر گئے، ان کی وجہ سے ہمارا حج منسوخ ہو گیا، انہوں نے زیادتی کی، انہوں نے وعدہ کر کے توڑ دیا. کبھی بلیم گیم کا درس ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نہیں ملتا، کیونکہ کامیاب لوگ بلیمز نہیں کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے تو ہمیں سب کچھ ملتا ہے.
اگر ہم اپنے شیخ اور فاؤنڈر لیڈر شیخ الاسلام کی زندگی کو ہی دیکھ لیں، آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بلیم کیا ہو کسی کو کہ یہ نہیں ہوا کیونکہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے موقع پہ میرا ساتھ نہیں دیا، فلاں میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، انہوں نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، انہوں نے میری سٹرگل کا رسپونڈ نہیں کیا؟ نہیں کرتے۔ ہمیشہ کامیاب آدمی اپنی سٹرگل کو ناپتا ہے، اور جب اسے کامیابی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کبھی ناکامی ملے تو اپنے اندر ہی جھانکتا ہے کہ میرے سے کہاں کمی رہ گئی، میرے سے کہاں سٹرگل میں کمی رہ گئی جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ پھر سے محنت میں لگ جاتا ہے۔ اور اگر ہم اپنی طرف نگاہ ڈالیں تو ہمارا رجحان کیا ہوتا ہے؟ ہم ہر چیز کے لیے دوسرے کا کندھا ڈھونڈتے ہیں۔ فلاں دیکھیں مجھے مجبور کرتا ہے، فلاں مجھے بوجھل کرتا ہے، فلاں کا میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، فلاں مجھے چلنے نہیں دیتا، فلاں میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، دیکھیں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، آج زندگی میں اس عمل کی وجہ سے ناکام ہوں، میرے گھر والے میرے ساتھ سپورٹ کرتے میں بھی کامیاب ہو جاتا، میرے اگر کاروباری میرے ساتھ دھوکہ نہ کرتے تو میں بھی کامیاب ہو جاتا، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا دوسرا کرتا اس لیے میں ناکام ہوں۔ ہمیشہ بلیم گیم کے اندر ہم رہتے ہیں۔ میرے سٹوڈنٹس ہیں، خود پڑھتے تھے، مجھے پڑھنے نہیں دیا، خود مجھے باتوں میں لگایا، آوارہ گردی میں لگایا، میں مجبور ہو گیا، مجھے گمراہ کیا، میرا فوکس ڈسٹرب کیا۔ کوئی استاد کبھی بلیم گیم میں ڈل جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ بھی چیز ہمیں اپنے لیڈر میں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ انہوں نے ہمیشہ محنت کی ہے، اور جب کہیں کمی آئی ہے تو اپنے اندر ہی جھانک کر دیکھا ہے کہ میری سٹرگل میں کہاں کمی ہے، اور وہ چیزوں کو ریوزٹ کر کے واپس اس کو صحیح انداز میں لانچ فرماتے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا لیسن ہے اگر ہمیں مل جائے، اور اگر اخلاقی تربیت کی طرف دھیان دیا جائے۔ مجھے پچھلے دنوں کوئی ساتھی بڑا خوبصورت واقعہ بتا رہے تھے کسی ایک درویش کا۔ وہ تاجر تھا، ایک دکان تھی اس کی، تجارت کرتا تھا، یہ گروسری کھانے پینے کا سامان بیچتا تھا۔ تو ایک روز عمر رسیدہ تھا، درویش اللہ والا تھا، ایک روز وہ گاہک کو اس کی بوٹل میں تیل ڈال کے بیچ رہا تھا، تو اس کے ہاتھ سے وہ تیل ڈالنے والی بوتل گر کے ٹوٹ گئی، اس کا وہ مال ضائع ہو گیا۔ اس نے اس گاہک کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، اس نے اس کو دوسرا تیل دے کر روانہ کر دیا اور پھر اپنی دکان بند کر دی۔ اس کے دوستوں نے پوچھا اس سے کہ بھائی کیا بات ہوئی؟ کہتا ہے میں رزق حلال کمانے والا آدمی ہوں، میرا مال ضائع نہیں ہو سکتا تھا، پھر میں سوچنا چاہتا ہوں فرصت سے کہ مجھ سے ایسا کیا ہوا ہے زندگی میں کہ آج میرا رزق حلال سے کمایا ہوا مال ضائع ہو گیا ہے۔ وہ واپس گھر چلا گیا، اپنے گرد و نواح میں غور کرنے لگا، اپنی ایک ستیلی بہن کے گھر گیا، تو وہاں جا کر اسے خبر ملی کہ وہ اس کے گھر پر کئی دن سے فاقہ تھا۔ اس نے کہا ہاں اب مجھے سمجھ آ گئی بات کہ وہاں پر میں بے شک رزق حلال کماتا تھا، لیکن یہاں میری بہن کئی دنوں سے گھر میں فاقہ کش تھی۔ تو ہر درویش اللہ والا بندہ دنیا کو بلیم کے لیے اس کے کندھے نہیں ڈھونڈتا، کہیں کچھ گڑبڑ ہو جائے تو اپنی طرف نگاہ ڈالتا ہے، میرے میں کہاں کمی رہی ہے، مجھے اپنے آپ کو کیسے سدھارنا ہے۔ یہ بزرگان دین اور صوفیاء کا بھی طریقہ رہا ہے۔ ان سے اگر کبھی کسی علاقے میں، کسی مجمع میں پبلکلی اگر کوئی شخص بے عزت ہو جاتا، وہ واپس آ کر بلیم گیم نہیں کرتا تھا کہ فلاں کو تمیز نہیں ہے، اس نے مجھے بے عزت کیا، بلکہ گھر آ کے یہ سوچتا تھا کہ میرے مولا میں نے اپنی زندگی میں کہاں کس کو بے عزت کیا کہ تو نے آج مجھے لوگوں میں بے عزت کروایا۔ یہ طریقہ رہا ہے کامیاب لوگوں کا۔ یہ طریقہ نہیں رہا کہ اگر کوئی واقعہ ہو گیا، کسی کی عزت جاتی رہی کسی جگہ پر تو وہ چڑھ دوڑے، لوگوں کو گالی گلوچ کرے، لوگوں کو برا بھلا کہے۔ نہیں، وہ لوٹ کر یہ سوچتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی کام دنیا میں نہیں ہوتا اگر خدا نہ چاہے۔ اگر مجھے کہیں بھرے مجمع میں بے عزت کیا گیا ہے، کہیں سے اٹھایا گیا ہے، کہیں مجھے للکارا گیا ہے، کہیں مجھ سے بد زبانی ہوئی ہے، کہیں مجھے مارا پیٹا گیا ہے،
تو وہ گھر آ کے سوچتا تھا کہ مولا چل یہ ظاہری واقعہ تو سمجھ آتا ہے کہ اس کے لیے کئی وجوہات بنی ہوں گی، پر سوال میرا تجھ سے ہے کہ تو نشاندہی فرما کہ میں نے کہاں تیری کس مخلوق کا دل دکھایا تھا جو آج میرا دل دکھائے۔ تو ہمیشہ کامیاب لوگ اپنی طرف دیکھتے ہیں، اپنی طرف سوچتے ہیں، اسی لیے اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا۔ تو یہ نہایت اہم میسج ہے، لفظ بڑا چھوٹا ہے، بلیم گیم، لوگوں کے کندھے نہیں ڈھونڈنے، کیونکہ یہ کامیاب لوگوں کی کبھی علامت نہیں ہوا کرتی، اور یہ ہمارے قائد کی بھی شناخت اور نشانی نہیں ہے۔ آپ کو تو کوئی سارا جہاں کھڑے ہو کے مخالفت اور گالی دیتا رہے، آپ اس پر کومنٹ بھی نہیں فرماتے، کومنٹ تو دور کی بات ہے، کبھی نجی مجلس میں بھی ان کا تذکرہ نہیں کیا کہ میری شہرت متاثر ہوئی یا میری محنت کو نقصان پہنچاتے ہیں، آپ پرواہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ کامیاب لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے۔ اگر بلیم گیم رہے تو انسان ہر وقت ڈپریس رہتا ہے، فرسٹریٹڈ رہتا ہے، فلاں میری بات نہیں سنتا، میں محنت کرتا ہوں مجھے سپورٹ نہیں کرتا، میرے ساتھ اس طرح شانہ بشانہ محنت نہیں کرتا، یہ ایک سٹریس ہے۔ اگر اس سے نکل آئیں اور صرف اپنی محنت اور پر دھیان اور توجہ دیتے رہیں تو اللہ پاک کامیاب کر دیتا ہے۔ اسی طرح چوتھی اہم بات جو ہمیں اپنے لیڈر اور قائد سے ملتی ہے، جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ اس بات پر بھی یقین کہ کسی استاد کو استاد مانے بغیر کوئی استاد نہیں بنتا۔ یہ بھی ریپیٹ کریں بات، کسی استاد کو استاد مانے بغیر کوئی استاد نہیں بن سکتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، خاص طور پہ ہمارے ہاں نوجوان نسل کے اندر جو طلباء طالبات ہیں، بدقسمتی سے یہ رجحانات پیدا ہو گئے ہیں، بڑے چھوٹوں کی اب تمیز اور ادب اور احترام کا تصور جاتا رہا ہے، اساتذہ کے ادب اور احترام کا تصور جاتا رہا ہے۔ 20-22 سال عمر ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو خود عقل کل سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے زندگی اور عمر کا کچھ تو حاصل رکھا ہے نا، کہ انبیاء کرام کو بھی نبوت وہ 40 سال میں عطا فرماتا تھا۔ تو بے شک آج سمارٹ ٹیکنالوجیز کا دور ہے، انسان بہت کچھ آج جلد لرن کر لیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہم سے بڑے ہیں، جو ہم سے پہلے ہیں، ان کی زندگی کے تجربوں کا کوئی مول نہیں ہے، ان کی زندگی کے تجربوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یقیناً وہ سنہری چیزیں ہیں کہ انسان جن سے سیکھ سکتا ہے، اور یہ بھی درس ہمیں اپنے لیڈر سے اور فاؤنڈر سے ملتا ہے کہ جس طرح انہوں نے زندگی میں اپنے اساتذہ اور اپنے بڑوں کا ادب اور احترام کیا ہے۔ 80s کا زمانہ تھا، اس وقت آپ فہم القرآن بھی فرما رہے تھے، تو پاکستان میں ایک بڑے سائز کی پاپولیرٹی اس وقت انجوائے فرما رہے تھے، ایک بڑا طبقہ تھا جو آپ کو فالو کر رہا تھا، سنتا تھا، آپ سے محبت اور احترام کرتا تھا۔ ایک روز آپ کے پرانے اساتذہ جنہوں نے آپ کو بچپن میں پڑھایا تھا، ان میں سے کوئی استاد آپ سے لاہور ملنے آئے، تو آپ کے ساتھ ایک ساتھی کھڑے تھے، وہ کہنے لگے کہ سر یہ تو آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں جہاں پر بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور یہ لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں آپ کے بارے میں۔ یہ شیخ الاسلام اس وقت جب وہ منہاج القرآن بنا کر ایک بہت وسیع فالوئنگ رکھتے تھے، تو آپ نے اس کو الٹا ڈانٹ دیا، اس شخص کو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا استاد ہے، اس کا حق ہے جو بھی میرے بارے میں کہنا چاہے، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے بارے میں کچھ کہو، یہ میرا استاد ہے۔ اور نہ صرف یہ، آپ نے جتنی دیر وہ ٹیچر اس زمانے میں آپ کے گھر میں رہے، آپ نے جوتا تک نہیں پہنا اپنے استاد کے احترام میں، اور اس کے آگے پیچھے دوڑ کر اس کی خدمت کرتے رہے۔ تو استاد کو استاد مانا، یہ درس بھی، بڑے کو احترام دینا، جس سے سیکھتے ہیں اس کو اس کا ڈیو رسپیکٹ دینا، یہ بھی طریقہ ہے جو ہمیں ہمارے قائد سے ملتا ہے، کیونکہ کسی بڑے کو بڑا نہ مانے تو کوئی بڑا نہیں بنتا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے آج ہمارے معاشرے کی، جس کو اللہ نے بڑا کیا ہے اس کو دل سے بڑا مانے۔ ہم کئی بار کسی روب سے، کسی ذمہ داری سے، کبھی ملازمت کے خوف سے، کبھی کسی اور دنیاوی سوشل سرکل کے خوف سے اس کے منہ پر تو احترام بجا لے آتے ہیں، لیکن جب اپنی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو پھر کرٹیسزم کرتے ہیں۔ اتنی عزت اور احترام سے ہم نام بھی نہیں لوگوں کا لیتے، اور بڑی بے نیازی سے نام لے دیتے ہیں۔ اگر
چاہے آپ کی آرگنائزیشن میں ہی فار سم ریزن جیسے بھی اللہ پاک نے اگر اس کو بڑا بنایا ہے، آپ کے اوپر اپوائنٹ کیا ہے، تو بڑے کو بڑا ماننا یہ ضروری ہے خود زندگی میں بڑا بننے کے لیے۔ اگر ہم چہرے پر اور عمل رکھ کے اور آگے پیچھے اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی، اپنے ہیرارکی میں انچارج کے ساتھ بھی اگر رویہ مختلف رکھیں، تو اس کے پھر انسان کے ساتھ جب وہ اپنی زندگی میں پروفیشنل لائف میں پہنچے گا تو لوگ اس کے ساتھ ویسا ہی کریں گے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں دل سے احترام کرنے والا ہوگا تو لوگ اس کا احترام کریں گے۔ یہ بالکل مکافات عمل ہے اور وائس ورثہ ہے۔ جیسے اولاد اگر والدین کا اپنے بچپن میں احترام نہ کرے، جب اللہ پاک ان کو والدین بناتا ہے ان کی اولاد بھی ان کا احترام نہیں کرتی۔ یہ زندگی ہے اور ہزاروں واقعات دنیا دیکھ چکی ہے۔ یہی اپنے ورکس کے اوپر بھی رجحان ہے۔ اور پانچویں چیز اور آخری نقطہ کہ کوئی بھی کامیابی زندگی میں کمٹمنٹ کے بغیر نہیں ملتی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے ہاں کمٹمنٹ کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ ہماری کمٹمنٹس کئی بار مہینوں پر، بہت تو 2-4 سال پر محیط ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم گریجولی فرسٹریٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، اور فرسٹریشن کے نتیجے میں لیول آف کمٹمنٹ لوز کر بیٹھتے ہیں، جبکہ دنیا میں کوئی چیز کمٹمنٹ کے بغیر نہیں ملتی۔ چاہے انٹلیکچوئل کامیابی ہو، چاہے کاروباری کامیابی ہو، چاہے تعلیمی کامیابی ہو۔ اگر آپ نے تعلیم میں کامیاب ہونا ہے، ہائی مارکس لینے ہیں، اور اگر تعلیم سے کمٹمنٹ نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ کاروبار سے کمٹمنٹ نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ اگر آپ گھومتے پھرتے رہیں، اپنے کام پر، جاب پر ٹائم نہ دیں، اور ہر وقت دعا مانگتے رہیں کہ جی مجھے اللہ پاک کامیابی دے، تو ایسے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ کہ کام یا شوق ہو کسی اور کام کا اور کامیابی مانگے کسی اور راہ سے، ایسے نہیں ہوتا۔ جس میں محنت کرتے ہیں کامیابی کی راہ بھی وہی ہے۔ لیول آف کمٹمنٹ بڑی اہم بات ہے، اور یہ سبق بھی ہمیں اپنے قائد سے، شیخ الاسلام سے ملتا ہے کہ زندگی میں انہوں نے جو کیا ہے کمٹمنٹ کی انتہا کی ہے۔ چاہے وہ کمٹمنٹ اس پاکستان کی قوم کے ساتھ ہو، ملک پاکستان کے ساتھ ہو، عالم اسلام کے ساتھ ہو، یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو۔ آج 70 سال کے قریب عمر ہو گئی ہے، کمٹمنٹ ایسے پہاڑوں کی چٹانوں کی مانند ہے کہ ہلنے کا نام نہیں لیتی۔ اس طرح وہ کمیٹڈ ہو کر اپنی کاز کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ، چاہے تکلیف ہو، علالت ہو، بیماری ہو، جو کچھ بھی ہو، لیول آف کمٹمنٹ یہ ہے کہ اپنے کام کو کبھی نہیں بھولتے، اور ہر لمحہ ان کا وہ کام، ان کی کاز، ان کا آبجیکٹو ہی سوار رہتا ہے اور طاری رہتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ 5 اہم چیزیں تھیں، اور اس سے زائد بھی بے شمار ہیں، لیکن ان کا 5 کا میں نے چاہا کہ تذکرہ کروں کہ جو ہمیں اپنے قائد اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری سے بطور آئیڈیل، بطور لیڈر، بطور فاؤنڈر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو۔ حضور شیخ الاسلام کو اللہ پاک عمر خضر عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ اس یونیورسٹی کو اللہ پاک شاد اور آباد رکھے، یہ یوں ہی ترقی کرتی رہے، دن دگنی رات چگنی، تاکہ صرف پاکستان کی نہیں، دنیا کی سب سے بڑی اور کامیاب یونیورسٹی بن جائے، اور یہاں سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ استفادہ کر کے اس دنیا میں انسانیت کی خدمت میں معمور ہو جائیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔